اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجئے اور اپنے امور کو منظم کیجئے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے حالات کو بہتر بنا، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دے محمد وعلیہ. ایام فاطمیہ دوم کا سلسلہ جاری ہے. میں بھی آج خطبہ فدق سے کچھ کلمات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ خاتون جنت کے علم کا کیا درجہ تھا. صرف مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو گفتگو عربی میں ہوتی ہے، جو فصاحت و بلاغت اس میں ہوتی ہے، ترجمے میں وہ سب ختم ہو جاتا ہے، تو وہ لذت، وہ چاشنی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتے. لیکن ہم کچھ الفاظ اپنے لیے تبرک کے طور پر ترجمے میں دیکھتے ہیں کہ خاتون جنت نے کس طرح سے ان مطالب کو بیان کیا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ باغ فدق جو حضور اکرم نے خاتون جنت کو، جو ان کو فے کے طور پر ملا تھا، وہ آتے ذی القربہ حق، ذی القربہ کو ان کا حق دے دو، اس فے والے حصے کو حضور اکرم نے، جو فدق کا باغ تھا، فدق کیا تھا؟ خیبر کی جنگ کے بعد، صرف ریویژن تاکہ ہمارے جو جوان آتے ہیں ان کو پھر یاد رہے، خیبر کا جو واقعہ ہوا اور جس طرح سے خیبر کو میرے مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ لشکر فدق کی طرف، پورا ایریا ہے فدق کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں جا کر حضور اکرم نے پیغام دیا کہ ہمیں کوئی جنگ کا تو کبھی ارادہ رہا نہیں ہے، یا تسلیم ہو جاؤ یا پھر جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق تم اپنے مال کو ہمارے ساتھ تقسیم کرو اور جزیہ دو. تو انہوں نے خیبر کی خبر تو لے لی تھی، تو خیبر کے حالات دیکھ کر اور خیبر کے مسائل کو سمجھ کر انہوں نے کہا کہ ہم اسلام تو لائیں گے نہیں، ورنہ تو ہمارا آپ کا جھگڑا ہی کیا تھا. اور یہ یہودیوں کی کہانی بڑی عجیب ہے. ونس کوئی کوشش کروں گا اگر آگے چل کے کوئی موقع ہوگا کہ انہوں نے کب سے اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کیا. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی، اس پہلے میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس کو ہم ایک مثبت انداز میں ہسٹری کے طور پر آپ کی خدمت میں 3 یا 4 خطبوں میں پیش کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن میں ان کے بارے میں اتنی سخت بات کیوں کہی گئی ہے. اوکے، اس کو ہم آگے کر لیں گے. یہ یہودیوں نے تسلیم کیا، تو جو جنگ کے ذریعے چیز آتی ہے وہ غنیمت ہوتی ہے، اور پھر اس کی تقسیم کا طریقہ کار اسلام میں موجود ہے، اور خیبر میں یہی ہوا. جو بغیر جنگ کے چیز ہاتھ میں آئے اس کو فے کہتے ہیں. فے پوری کی پوری جو بھی چیز ہوگی وہ اختیار رسالت کی ہوں کہ وہ جو چاہے اس کو کریں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حق کا، جو قربا ہے ان کو ان کا حق دو. تفسیر یہ ملتی ہے کہ آپ نے باغ فدق خاتون جنت کو دے دیا. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دیں وہ تم لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اچھا، جیسے والدہ ماجدہ بزنس کرتی تھی، اس پہ پی ایچ ڈی ہونی چاہیے کہ خاتون جنت کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
بڑی بزنس پرسن تھی اور وہ بزنس کس طرح ڈیل کرتی تھی ہم تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے سن لیتے ہیں. اٹ شوڈ بی یعنی باقاعدہ طور پر اس کو بھی ایکسپلین ہونا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ چیزیں الگ طریقے سے پہنچاؤں. تو اسی طرح سے خاتون جنت بھی فدق ملا مینیج کرتی تھی. پھر آپ کہتے ہیں گھر میں تو فاقے ہوتے تھے. تو مینجمنٹ یہی ہوتی ہے کہ جو ضرورت مند ہے ان کو پہنچا دو, اپنے لیے منیمم جو ضروریات اس کو رکھا جائے. جیسے مولا کائنات نے بھی کیا, جہاں خاتون جنت کو حضور اکرم نے اتنا بڑا باغ دیا تھا اور اتنی آمدنی تھی, وہاں پر میرے مولا بھی کیا کرتے تھے, یہی کرتے تھے, کنواں کھودا. طریقہ یہ تھا کہ جہاں تک پانی پہنچے گا وہاں تک جو بھی چیز ہو, جہاں تک پانی پہنچے گا وہ ساری زمین اس کنویں کی ہو جائے گی. تو تاریخ لکھتی ہے کہ کنواں خود جیسے ہی پانی آخری گدال لگتا تھا نکلتا تھا, اور ابھی کپڑے کیچڑ والے ہوتے تھے, اور میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے تھے کاغذ اور قلم لاؤ. یہ کاغذ اور قلم آگے سے چل رہا ہے, یہاں پر دے دیا جاتا تھا, وہاں پر جو نہیں دیا گیا وہ. تو مولا کائنات فوراً وقف کرتے تھے. اور موقوفات امیر المومنین کی زہرا اکیڈمی نے کتاب مرحومہ سقط الاسلام طلعت سیدہ نے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے انشاءاللہ تعالیٰ, انہوں نے اس پہ ایک کتاب لکھی تھی جس کو پھر بعد میں 9 کی تحریر کے طور پر, یہ کس طرح سے میرے مولا نے اپنے 25 سال بیکار تو نہیں بیٹھے رہتے تھے نا, کتنے سال, ہاں کبھی کبھار بول دیا کریں, 25 سال میرے مولا نے وصال رسول اکرم سے لے کر جب تک کہ ظاہری خلافت کا منصب نہیں ملا کیا کیا. کبھی اس پہ بھی پی ایچ ڈی کروا لو, کبھی اس پہ ہو رہی ہے چیزیں, لیکن آپ لوگ بھی تو ہمت کریں نا, سب چیزیں حوض علمیہ والے کریں, آپ بس خاموش سنے رہیں. 25 سال میں میرے مولا نے کتنے کنویں کھودے, کتنا اسلام کے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے میں مدد کی. اور اس علاقے کا نام آبیار علی ہے, جا کے دیکھ سکتے ہیں, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ مزید یہ ٹورزم کی ویزا آئے گی تو آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. چیزیں دوسری طرف سے مشکلات آ رہی ہیں لیکن اس طرف سے راستے کھل رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. تو خاتون جنت کو یہ باغ حضور اکرم نے دے دیا اور وہ مینیج کرتی تھیں, اور ان کے لوگ تھے جو اس باغ فدق میں تھے. وصال رسول اکرم کے بعد حکومت نے اعلان کیا کہ یہ باغ رسول اکرم کا جو تھا وہ ہم واپس لے رہے ہیں, اس لیے کہ وہ رسالت کے منصب کے حساب سے دیا گیا تھا. اب حکومت طے کر رہی کہ اس کو واپس لے لیا جائے. یہ تو تاریخ میں موجود ہے, اس میں کسی میں کوئی مسلک میں اختلاف نہیں. بات یہ ہے یہ باغ جو ہے واپس لے لیا گیا, اور جو خاتون جنت کے کام کرنے والے تھے ان کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے چادر اوڑھی اور اس کے بعد مسجد نبوی میں گئی, پردہ لگوایا گیا. اور مسجد نبوی آپ سوچیں, ایک طرف اصحاب کرام, دوسری طرف خواتین, وہ بھی صحابی شمار ہوتی موجود تھی. چند جملے پڑھ سکتا ہوں, زیادہ نہیں. آپ نے باقاعدہ طور پر گفتگو کا یہاں سے آغاز کیا. خطبہ آپ تک بھی پہنچ جائے گا. آپ نے یہ سند وغیرہ یہاں پر موجود ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ علامہ انعم واللہ شکر علامہ الحم, اللہ کی ہم کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا, اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں الہام دیا. اور والثناء بما قدم من عموم نعم, جتنے بھی نعمتیں دی ہیں اس پہ اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ گفتگو کرتی کرتی پھر آگے بڑھتی ہیں اور فرماتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. کلمۃ جعل الاخلاص تعویلھا, کہ اس کلمے کے اندر اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ توحید کا کلمہ ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. آج ہماری بعض چیزیں توحید سے ہٹ کے آگے بڑھتی ہیں, اور اگر توحید پہ بات کی جائے تو ایک عنوان دے کے ایک ہمارے کیا ہے ربر اسٹیمپ بنی ہوئی ہیں. اگر آپ توحید پہ بات کریں گے
تو یہ فلاں ہو گیا. اگر آپ وہ والی بات کریں گے تو وہ بھی نہیں بول سکتا. آپ دیکھیں کتنی مجبوری ہے میری کہ میں وہ عنوان بھی نہیں کہہ سکتا. اور نہیں طبعا یہ فلاں مولوی، یہ فلاں مولوی، یہ فلاں مولوی. کیا فرماتی ہیں خاتون جنت؟ ان سے بڑھ کے کوئی ہمارے لیے ہے؟ رسول اکرم کے بعد 2 شخصیات ہیں نا، یا مولا کہنا دے خاتون جنت. آپ فرماتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے کلمۃ جعل الاخلاص تعویلھا، یہ اخلاص کلمے کی اصل اخلاص ہے. اس کے معنی دلوں میں سے پیوست ہیں، اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے. وہ خدا وہ ہے کہ آنکھوں سے جس کی رویت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت کا بیان محال ہے. یعنی تم کیا سمجھو توحید کیا ہے؟ اس کو اس نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو آپ کو لذت آئے گی کہ معرفت میں وہ جو شوہر تھے اس خاتون کے اور یہ جو کہ زوجہ تھیں اس عظیم ہستی کی، دونوں توحید کو کس عظیم طریقے سے بیان کر رہے ہیں. تو اگر ہماری کوئی چیز توحید سے ہٹتی ہے تو ہمیں اس پہ نظر کرنی ہوگی. نہ تمہاری آنکھوں سے تم دیکھ سکتے ہو، نہ زبان سے اس کی تعریف کر سکتے ہو، نہ تمہارے خیال اس کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں. اس نے چیزوں کو بلا کسی مادہ اور نمونے کے پیدا کیا ہے. اب توحید کے بعد خلقت انسان کو یا خلقت کائنات کو بیان کر رہی ہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ اس کی قدرت ایسی ہے، اس کی مشیت عظیم ہے. اسے تخلیق میں کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے. کاش یہ خطبہ پورا 1-1.5 گھنٹہ کہیں بیٹھ کے سنایا جائے کہ اس کی مشیت اور قدرت اور خلقت میں کوئی سیمپل نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کے وہ بیان کر سکے کہ 2 آنکھیں یہاں لگانی ہیں کہ یہاں لگانی ہے کہ یہاں لگانی ہے. ناخن اس طرح کا ہے. ایک بار میں پتہ نہیں کہاں بیٹھا تھا، کوشش کرتا ہوں فارغ بیٹھ کے کبھی تفکر کروں تاکہ میرے اندر بھی کچھ معرفت الہی آئے. میں نے سوچا میرے جسم کے اندر کتنے قسم کے بال ہیں؟ اینی آنسر فرام دا پبلک؟ کتنے قسم کے بال میرے جسم میں موجود ہیں؟ مجھے 8 قسم کے بال نظر آئے، محسوس ہوئے، جس میں سر کے بال الگ ہیں، یہ بال الگ ہیں، یہ بال الگ ہیں، یہ اور یہ بال الگ ہیں، یہ بال الگ ہیں. باقی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ انسان کو جہاں جس طرح کے بال چاہیے تھے وہاں اس طرح کے بال دے دیے. ان بالوں کو کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو آپ کاٹ نہیں سکتے، ان کو آپ کچھ کر نہیں سکتے. خواتین کی بات الگ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر یہ بال ہیں اگتے ہیں تو ان کو پھر کاٹا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. میں اس پہ زیادہ نہیں جاتا. صرف انسان اسی کو سوچ لے تو وہ یہی کہے گا سبحان اللہ، یہ پالنے والے تو نے ہماری خلقت میں ہی. پھر یہاں بھی بال ہیں، آپ نہیں محسوس کر سکتے. تو یہ خاتون جنت درود پڑھتے محمد والے اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ اس کی خلقت میں، اس کی مشیت میں کوئی سیمپل سامنے نہیں تھا کہ جس کو اب دیکھیں پبلک بیٹھی ہوئی ہے، ہجوم ہے، اور رسول اللہ کی بیٹی وہاں پر آ کے یہ بیان کر رہی ہے. اور اسی لیے اپنی زبان سے اس کی جتنی تم تعریف کرتے رہو وہ تعریف وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے. سبحان اللہ. پھر آگے فرماتی ہیں اور میں یہ گواہی دیتی ہوں، چھوڑتا جا رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے، کہ میرے بابا، میں گواہی دیتی ہوں، یہ نہیں کہ حضرت کا نام لے کر، ابھی میرے بابا اللہ تعالیٰ کے رسول تھے. یعنی کوئی اور اللہ تعالیٰ کا رسول تمہارے سامنے نہیں آیا. اللہ نے ان کو اختیار کیا تھا اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے پورا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ فضیلت عطا کی تھی جو کسی اور کو فضیلت عطا نہیں کی. اب یہ خاتون یہاں سے بیان کرتی کرتی وہاں پر پہنچتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے والد سے وراثت لے سکتے ہو؟ میں اپنے والد سے وراثت
نہیں لے سکتی. کیوں؟ گفتگو یہاں پر تھی کہ فرمایا گیا، حضور اکرم سے ہم نے حدیث سنی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء ہیں نہ کسی سے وراثت لیتے ہیں نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں. خاتون جنت نے 8 آیتیں بیان کی اور کہا کہ قرآن مجید میں یہ ساری آیتیں مثال ہیں اس چیز کی کہ ان انبیاء نے اپنے بابا سے جو کہ نبی تھے وراثت لی ہے اور وراثت کے قانون میں بیان کیے ہیں. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سب وراثت لیں اور میں وراثت نہیں لے سکوں؟ اس کے آگے کے واقعات کسی مجلس میں سن لیجئے گا. اور آپ گریہ کرتی ہوئی اپنے گھر میں واپس آ گئیں، اور تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ کا گریہ کبھی ختم نہیں ہوا. آپ ناراض گئی ہیں اس لیے کہ آپ کا حق جو ہے وہ لے لیا گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی مہر جو ہے وہ زمین کا نمک اور زمین کا پانی ہو، جس کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہ ہو، جو اپنے شوہر کے ساتھ سوکھی روٹیاں کھاتی ہو، اس کو فدق کے لیے اتنی آواز اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے، خاتون جنت حقیقت میں اپنے باغ کے لیے تشریف نہیں لے گئی تھی، یہ بات بتانے کے لیے تشریف لے گئی تھی کہ میرے شوہر کی خلافت جو تھی، جس کو غدیر میں حضور اکرم نے اعلان کیا تھا، اس خلافت کو لے لیا گیا اور ساتھ ساتھ میرا بھی حق لے لیا گیا. میں اپنے حق کے بارے میں دلیل اور ثبوت لے کر آئی ہوں. اس کے ذریعے یہ ثابت کرتی ہوں کہ میرے شوہر کا بھی، جو میرے امام بھی ہیں، حق چھینا گیا. اور یہ جو حدیث ہے، الا ومن ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ. اب میں بات کہیں اور کنورٹ کر کے لے جا رہا ہوں. جان لو، دوسرا خطبہ شاید شارٹ کرنا پڑے، کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، وہ ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا. خاتون جنت کے امام کون تھے؟ اس زمانے کے لوگوں کے امام کون تھے؟ اس کا جواب آپ خود ڈھونڈیے، آپ خود سمجھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اسی لیے آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں اپنا رابطہ زمانے کے امام سے مت توڑو، روز ان کو سلام کرو، روز ان کی سلامتی کے لیے دعا کرو، تاکہ تم جو ہے ان سے مربوط رہو. اور ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے جاؤ اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکو. بس اسی عنوان کو میں یہاں روکتا ہوں، اگرچہ کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چند جملے مصائب کے پڑھوں، لیکن میرا ٹائم بہت نکل گیا ہے. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ جس طرح خاتون جنت دنیا سے ناراض ہو کر گئی ہیں، اسی طرح سے ان کی بیٹی جناب زینب بھی ناراض گئی ہیں. اس لیے کہ خاتون جنت جو ہے وہ ناراض گئی، انہوں نے خطبہ دیا، اسی طرح سے ان کی بیٹی جناب زینب نے وہ خطبہ دیا جو آج تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے یزید پر ہر زمانے میں لعنت کی جاتی ہے کہ تو نے رسول کی بیٹی کی چادر چھینی. اگر تو نے نہیں چھینی تو تیرے دربار میں جب آئی تھی تو تجھے خیال کرنا چاہیے تھا. اسی لیے جناب زینب جب واپس مدینہ پہنچی ہیں تو اماں سے یہی کہا تھا، اماں زینب بازار میں گھمائی گئی، اماں زینب کو کوڑے لگائے گئے. شاید یہ کہنا چاہ رہی تھی اماں آپ کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے تو آپ کی بیٹی سے کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما، زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما،
ہماری دعائیں قبول فرما، پریشانیاں دور فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ 27th امینڈمنٹ جس تیزی سے پاس کی گئی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس کو اچھی طرح ڈسکشن کے ذریعے پاس کروایا جاتا تو پاس تو ہو جاتا، لیکن اطمینان زیادہ آتا۔ ہو سکتا ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی جو میں اس کو قبول نہ کرتا ہوں، بہت سی ایسی جس کو آپ قبول نہ کرتے ہوں، لیکن ڈسکشن کر کے اور چیزوں کو ذرا بہتر انداز میں آگے بڑھایا جاتا تو نتیجہ اچھا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہوئی ہے، ایک طرف ایک بات کرنا شروع کرتا ہے، دوسری طرف دوسری بات کرنا شروع کرتا ہے، ریالٹی کیا ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے۔ میں ذمہ داروں سے یہی کہوں گا کہ اتنی تیزی نہ کریں، ہو جائے گی چیزیں، لیکن اگر کوئی چیز اتنی مفید ہے میرے ملک کے لیے تو اس کو ایک بہتر انداز میں آگے بڑھایا جائے تاکہ کوئی بھی اس سچویشن کو مس یوز نہ کرے۔ درود پڑھ دیں محمد واپس۔ بگن کے واقعے کو 1 سال گزر گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ بگن کون، کیا؟ وہ جگہ جہاں پر ہمارے پارا چنار کے غیور پاکستانیوں کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ 1 year پاس، کوئی کیئر نہیں کرتا ہے۔ اور کراچی میں واقعات ہوئے اور ان کے لوگوں کو 2-3 دن میں پکڑ کے سامنے پیش بھی کر دیا گیا، ثابت بھی کر دیا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا گیا۔ تو دین آئی کم ٹو کراچی، یہ ٹارگیٹ کلنگ کا سوئچ کس نے آن کیا ہے؟ کاؤنٹ رکھا کریں۔ پچھلے 12 دن میں 14 دن میں میں اصل میں ٹریولنگ سے آیا ہوں تو اپنی ساری چیزیں ریفرنس کے طور پر نہیں لا سکا، ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے آ گیا تھا۔ کتنے لوگ شہید ہوئے اور کیوں ہوئے؟ اور اگر کسی ایک طرف کا کوئی مارا جاتا ہے تو آپ تو 3rd day 4th day پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ابھی کیوں آپ کو خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نا تم کو کس نے اتنا خاموش کر دیا ہے؟ کم آن آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، اور وہ جو آ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم نے فلاں ملک کے فلاں پکڑے ہوں گے، مجھے کیا اس سے؟ اب اس کا کون جواب دے گا؟ پرسوں ایک شہید ہوا، چند دنوں پہلے آپ نے ہمیں اطلاع دی کہ 2 لوگ پکڑے گئے، ویری گڈ، پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے ہو؟ کس سے ڈرتے ہو؟ یہ جو تمہارا ڈر ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے، ورنہ آؤ کراچی کے بارے میں بات کرو اور میں کراچی کی حکومت سے سوال کروں، سندھ کی حکومت سے سوال کروں، وائی یو آر سائلنٹ؟ اور تم چاہتے ہو کہ اور لوگ شہید ہوں؟ اور یاد رکھیے گا، اگر ایک طرف تم پریس کرو گے، پوش کرو گے، تو جواب تو آئے گا ہی آئے گا، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن ایک نیچرل ایفیکٹ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، فار ایوری ایفیکٹ دیر از این اپوزٹ اینڈ ایکول ایکشن ری ایکشن والی جو ہے، تو پتہ نہیں وہ نیوٹن لا آف موشن بھول گیا ہوں، تو وہ آئے گا۔ پھر میں گلگت بلتستان میں دیکھتا ہوں، اتنی بڑی ایک قوم ہے، اس کے چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے ایک چھوٹے سے کسی مثلاً وہ بھی ہیں رہنے والے ہیں، اس کو آگے لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے فلاں فلاں فلاں۔ یہ یاد رکھیں جب آپ دباتے ہیں، دیکھیں فلسطینی کیسے، کبھی سوچ سکتے تھے 7 اکتوبر ہوگا؟ کیسے کھڑے ہوئے اور کیا انہوں نے کیا؟ تو میرے پاکستان کو اس لیے نہیں بنایا گیا تھا، ہمارے لوگوں نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی کہ ہمارے ملک میں ایک گروہ کو یہاں دبایا جائے، ایک گروہ کو وہاں دبایا جائے، وہاں دبایا جائے، پھر ایک دم سے آواز اٹھنا شروع ہو۔ نہیں، اس کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں۔ اکنامی تباہ ہو رہی ہے، انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہیں۔ ابھی مجھے فیصل آباد کے لوگوں نے بتایا کہ ان کی انڈسٹری کی وجہ سے ایکسپورٹ پرابلمس کی وجہ سے ایکسپورٹ کتنے کم ہوئے۔ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آؤ ہم تم کو فیسیلیٹیز دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیز دینے کے بجائے آپ پتہ نہیں کس سوچ میں ہیں، کتنا کھائیں گے آپ، اس سے اور بھی زیادہ کھانا ہے۔ یہاں انکم ہوگی تو کھا لینا، انکم ہی نہیں ہوگی تو تم کھاؤ گے کیا؟ بہرحال اس ڈسکشن کو میں پھیلے رہنے دیتا ہوں۔ اگلی چیز جس کی طرف میں آ رہا ہوں وہ ہمارے فلسطین کے مسائل ہیں۔
میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک بہت اچھے وہ ہیں صحافی مہدی حسن، اس کی بات آپ کو بتاؤں کہ فلسطین، اور اب کین یو امیجن فلسطین کے بارے میں پوری وہ پاس ہو رہی ہے، ایک پورا بل پاس ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اور اخبار ایسے خاموش ہیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا، سوشل میڈیا میں ایسے خاموش ہے جیسے کچھ ہو نہیں رہا، ہلکا پھلکا دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے جو چیز فائنل کی تھی اس میں رشیا اور چائنا نے مخالفت کی ہے، اور دا سو کالڈ مسلم نیشن وہ ایسے ہیں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں کیا کہوں آپ کو، کس منہ سے بات کروں؟ وہ جن سے پاکستان میں توقع کی جاتی تھی وہ آواز اٹھائیں گے، وہ بھی چپ ہو گئے ہیں۔ اس سے آگے بولنے کی ضرورت ہے مجھے کچھ، یا آپ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے؟ کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ دیکھیے سیز فائر کے بعد کتنے فلسطینی شہید ہوئے ہیں، ان کی ایڈ جو طے ہوا تھا کہ ان کے لیے مدد جائے گی وہ مدد نہیں پہنچی ہے، اور پھر کین یو امیجن یونیورسٹیز تباہ ہو گئی ہیں، مشکل سے سکولز کھولے جا رہے ہیں، ابھی بھی کھانے پینے کی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، اور معذرت 54% ایریا، جس ویسے تو پورا ہی فلسطین ہے لیکن 54% ایریا ایکسٹرا قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ طے یہ ہوا تھا، میں نہیں کہہ رہا طے ہوا تھا، اب کل کو نہ کہیں کہ میں نے تائید کی ہے، میں تو اس کو قبول ہی نہیں کرتا، لیکن آپ کو ظلم بتا رہا ہوں، طے یہ تھا کہ 18% فقط ان کی طرف ہوگا، وہ جو قابض ہیں، انہوں نے 54% قبضہ کیا ہوا ہے، اور کوئی کچھ مسئلہ یہ ہے کوئی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف ایک چیز ہوئی ہے، وہ یہ کہ جو روزانہ 150-200 لوگ شہید ہوتے تھے اب روزانہ 150-200 نہیں ہوتے ہیں، ہفتے کے لحاظ سے ہوتے ہیں، تو یہ ایک تھوڑا سا مثبت ہے، لیکن بی ریڈی، کوئی بہت بڑی چیز مجھے نظر آ رہی، میری فیلنگ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا گلف ایریا جو ہے وہ ایک نہیں۔ دیکھیں کویت کو کیا کیا تھا، کویت کو صدام کے ذریعے کس نے ختم کروایا تھا، تباہ کروایا تھا، برباد کروایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ تو چیٹ جی پی ٹی سے ابھی جا کے پوچھ لیجیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون اس میں انوالو تھا۔ اس کے بعد جب کویت کو تباہ کروا دیا گیا تو کہا اب آپ کو ریکنسٹرکٹ کر کے دیں گے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے تباہ کرواؤ پھر ریکنسٹرکٹ کرواؤ، اس لیے کہ تباہ ہونے میں بھی ہمارا مال خرچ ہوگا، ہماری اکانومی بنے گی، اور ریکنسٹرکشن میں بھی ہماری اکانومی بنے گی۔ میں پاکستان کے ذمہ داروں سے کہوں گا کوئی راستہ نکالیں، اس گیم سے الگ ہو جائیں، اس گیم سے میرے پیارے ملک پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ادھر سے افغانیوں کو ہم نے نصیحت کی ہے، نہیں معلوم کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ پاکستان تمہارا پھر بھی بھائی ہے، وہ جو ہندوستان جس کے ذریعے تم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، اس نے امارات کے ساتھ کیا کیا، اس نے ایران کے ساتھ کیا کیا، اس نے کینیڈا اور امریکہ کے ساتھ کیا کیا، جا کے دیکھ لیجئے کہ اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کیوں اتنا فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ کیا کرتے تھے، اوپر کچھ ہو رہا ہوتا تھا، نیچے سے کچھ ہو رہا ہوتا تھا۔ اس لیے افغانی بھائیوں کو پچھلے ہفتے بھی نصیحت کی ہے، اس ہفتے بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ خدا را ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ مشکل میں آ جائیں۔ آلریڈی افغانستان 42 ایئرس if I'm not mistaken مسلسل پرابلم میں، مزید پرابلم میں آنا شروع ہو جائے۔ اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے، سیلاب زدگان کی طرف توجہ کیجئے۔ مسلسل وہاں سے ریکویسٹیں آ رہی ہیں، حکومت کہتی ہے ہم کر رہے ہیں، کچھ کیا بھی ہے، میں تو نگیٹ نہیں کرتا، لیکن جو ان کی ضرورت ہے اس سے بہت کم کام کیا جا رہا ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے، پارا چنار والوں کے لیے بھی دیکھیے کیا ہے کیا نہیں ہے، اور سیلاب زدگان کے لیے بھی خود جائیے، تعاون کیجئے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کی ضروریات پر توجہ کیجئے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہماری عاقبت بخیر فرما، پریشانیاں دور فرما، مومنین کی جان و آبرو کی حفاظت فرما، اے رب العزت ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، پالنے والے میرے ملک کے خلاف ہونے والے سازشوں کو نابود فرما دے،
مومنین جہاں پر بھی ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، بے گناہ اسیروں لاپتہ جوانوں کو جلد از جلد بازیاب فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔